بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کے ایام ہیں اور جشن صادقین کے عنوان رکھتے ہیں، اور فرق کوئی نہیں پڑتا تاریخ کوئی بھی ہو، یہ ہستیاں تاریخوں کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو انہوں نے مہینوں کو اور تاریخوں کو عزت بخشی ہے کہ وجود میں آئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ذکر ان کا ہے جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ یعنی قرآن جب کسی کا ذکر کرے تو خدا ذکر کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم تو کہاں تعریفیں کریں طٰہٰ اور یاسین کی، جہاں قرآن جو ہے وہ سورتوں کو اتار رہا ہو۔ اب دیکھیں نا، خدا کی اور رسول کی خلوت کو دیکھیں، 40 سال بعد لوگوں کی طرف بھیجا۔ پہلے خدا تھا اور صرف رسول تھے، یعنی غار حرا ہے۔ اور دیکھیں عقیدہ، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بڑا پیور ہے۔ اس کی پیورٹی میں کیا ہے؟ اس کی پیورٹی یہ نہیں ہے کہ پہلے شخص ایسے ہی تھا تو اللہ نے بولا میں اس کو اپنا نبی بنا لوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس وقت سے ہے جب کچھ نہیں تھا۔ اور یہ جو بہرحال عباس نے جو پڑھا وہ حدیث ہے، حدیث ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ یعنی پہلی مخلوق پروردگار کی، جب کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو وہ ظاہر ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب وہ بشریت کے لبادے میں بھی آئے ہیں تو وہ لبادے کے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ان کو، وہ الگ بات ہے۔ خدا نے 40 سال بعد نبوت کو کہا کہ اس کو جا کر لوگوں میں اعلان کرے۔ اب جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور رسول خدا ہیں اور غار حرا ہے اور وہ خلوت ہے، وہ گفتگو ہے، وہ کیفیت ہے۔ تو یہ بہرحال خدا نے ہم پر کرم کیا کہ اپنے حبیب کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا، ورنہ آپ یقین کریں یہ بشریت اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی اس ذات کا کہ جو رحمت للعالمین ہو، ایسی ذات کہ جو قیامت میں تمام انبیاؤں کی امتوں پر شاہد ہو۔ یعنی امام شاہد ہے، یعنی رسول شاہد ہیں، گواہ ہیں سب کے اعمال کے۔ اور قیامت میں سورہ توبہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں۔ اب جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کہ بہرحال انسان جو ہے روایات میں، کیونکہ جمعے کا دن بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ امام کا ذکر کیا جائے، وہ امام کی جو غیبت کے پردے میں ہے کہ ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دن ویسے بھی امام کی خدمت میں جاتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس قوم کو، اس امت کو، اور خوشیاں بھی ویسی کرنی چاہیے اور غموں کو بھی اسی طریقے سے منانا چاہیے۔ بہت تیزی سے وقت بہت آگے گزر گیا ہے، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ جشن تو ماشاءاللہ آپ نے بھرپور طریقے سے پڑھ ہی لیا اور سن بھی لیا، ساتھ ساتھ آپ شامل حال تھے۔ اذان محترم رسول خدا کی زندگی کے کچھ حصے اور امام کی زندگی کے کچھ حصے کہ بہرحال آج کے دن سے ہم فیض حاصل کریں۔ رسول خدا کی زندگی میں 2 بڑے بلاک ہیں، اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ مکہ کا ہے اور ایک حصہ مدینہ کا ہے۔ گو کہ مکہ کا وقت زیادہ ہے، مدینہ کا وقت تھوڑا ہے، لیکن دونوں میں ایک بالکل مختلف جو ہے وہ سچویشن پائی جاتی ہے۔ وہاں رسول خدا اسلام کی دعوت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور انہیں شدید سختیوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے۔ آپ کے سامنے شیب ابی طالب کے جو حالات ہیں، کس طرح 3 سال تک جو ہے وہ سینکشنز میں رسول خدا کی ذات رہی کہ پیٹ پر پتھر باندھے اپنے جو ہے وہ بھوک کو، اور بہت ساری سختیاں کہ جب وہ مکہ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگ ان کو اذیت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ اسی دور کا ایک واقعہ ہے، اور
اوس و خزرج آپ جانتے ہیں، دو بڑے قبیلے جن کی 200 سال کہتے ہیں لڑائی رہی، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ایسی تھی کہ بہرحال بات کیا تھی، ایک جانور کے اوپر لڑتے تھے، اور ظاہر ہے معاشرے جہالت کے اس اوج پہ تھا کہ اس کے اندر جو یہ سچویشن ایسی تھی۔ اچھا اب آپ یہ کہیں گے جاہل معاشرہ یعنی پڑھا لکھا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو شاعری تھی، جو عربی کی بلاغت تھی، وہ اپنے عروج پر تھی، یعنی اسی لیے ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس کے زمانے کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ قرآن جو معجزہ دیا، قرآن وہ بلاغت ہے، وہ الفاظ کے اندر یعنی ایک ایک لفظ کے اندر گہرائی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، قرآن آپ پڑھتے جائیں، ریویل کرتے جائیں، تفاسیر بڑھتی چلی جائیں، پھر بھی اس کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے جب تک خود اللہ کا نمائندہ آپ کو باطن تک نہ لے کے جائے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ سورہ، آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ خدا نے سورہ کوثر جب بھیجی تو کہا کہ یہ جا کر خانہ کعبہ پہ لٹکا دو۔ 3 آیتیں ہیں خالی، وہ 3 آیتیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں خانہ کعبہ پہ لٹکائی گئی۔ وہ اتنے یعنی اسٹرانگ تھے لٹریچر میں وہ لوگ کہ انہوں نے جب اس بلاغت کو دیکھا، اس کی گہرائی کو دیکھا، تو انہوں نے لکھا ما ھذا شعر البشر، یہ بشر کا شعر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس لیول پہ تھے۔ لیکن جہالت کون سی تھی پھر بولے میں جاہل معاشرہ جو بار بار کہتے ہیں، وہ جہالت کون سی تھی؟ جہالت سوسائٹی کی تھی، یعنی سوشل سسٹم میں جاہل تھے۔ گھروں کو نہیں پتا تھا، پتھروں کی طرح گھر تھے، کھانے کی کوئی تمیز نہیں تھی، زندہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، جس سے بڑا اور کیا جاہل معاشرہ ہوگا؟ یعنی وہ جو سوسائٹی کی جہالت تھی وہ اوج پہ تھی۔ اس اندھیروں میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ جو عریاں کعبہ کا طواف کرتے تھے، عریاں، اور وہ غلط قسم کی خواتین اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ نشانیاں لگاتی تھی، یعنی اس دور کا جاہل معاشرہ تھا۔ اس میں کہ جہاں یہ صبح اٹھتے تھے تو یہ اپنے شکموں کو دیکھتے تھے کہ کھانا کیا ہے، لیکن اسی جہالت کے معاشرے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر ان کی آئیڈیالوجی کو چینج کر دیا۔ کیا چینج کیا؟ کہ اب وہی قوم جو صبح سورج کے بعد اپنے شکم کو دیکھتی تھی، اب جب سورج نکلتا تھا تو اب دیکھتی تھی فجر کے سجدے کرنے ہیں۔ اب جب ظہر پہ سورج سر پہ آتا تھا تو اب وہ ظہر کے لیے کھانے نہیں، اب وہ ظہرین کی نماز کے سجدے ڈھونڈتی۔ اب جب سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر وہ یعنی کتنی بڑی تبدیلی کر دی کہ جو صرف مادے میں گم معاشرہ تھا اسے الہی بنا دیا۔ یہ ہے رسول خدا کا کمال ہے۔ جانے وہ تمہیں آسان نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیلکولیٹڈ ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں ٹائم زون چینج ہو رہا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد آپ کچھ گھنٹوں میں چلے جائیں، یعنی پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے۔ اور یہ آسان نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، یعنی خدا نے اپنے محبوب کو جو بھیجا اور پھر محبوب نے بھی وہ کیا کہ آج دنیا اس نام کو مٹا نہیں پا رہی ہے۔ نام ایسا ہے، محمد وآل محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد